میں نے بیان کیا تھا پٹھانوں کی تعریف کی کہ ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. پشاور میں دیکھو اتنے چاچے اتنے مامے اتنے بچے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ چاچے مامے بنتے ہیں. کسی نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو, پشاور میں بھکاری بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. او میرے بھائی آپ ہو گئے ہو پاگل, کیونکہ آپ مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہو نا, اینالائز کرنا اور تجزیہ کرنا تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ نسل کم کر لیں تو اس سے بھکاریوں کی تعداد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, کیونکہ غریب آدمی کے پاس کمائی کا آپشن اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اولاد بھی روک لی نا تو وہ تو خودکشی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. وہ کسی نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ ہم نے اکثر مالداروں کے دیکھا ہے بچے دو ہوتے ہیں تبھی وہ مالدار ہوتے ہیں, اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے غریب ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, معاملہ الٹا ہے. جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں ان کے بچے کم ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ کم بچوں کی وجہ سے مالدار ہوئے. اور جو پہلے سے غریب ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے. بچے زیادہ ہونے سے ان کی غربت میں کمی آئی ہوتی ہے, اور مالداروں کی مالداری میں کمی آئی ہوتی ہے بچے کم ہونے سے. دیکھو ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, اگر اس کے بچے زیادہ ہوتے تو وہ سارے اس کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اس کو تو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا. وہ ہمیں فیملی پلاننگ والے اور ہماری جو لبرل طبقہ ہے وہ بچوں پہ جو انویسٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپینسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں, بچہ جو بہترین سورس آف انکم ہے اس سے آپ کو بالکل غافل کر دیا. انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ بچہ کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے, حالانکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے. وہ آپ سب یہاں بچے ہی تو تھے نا, میجورٹی یہاں جاب کر کے کما رہی ہے, اپنا بھی خرچہ نکال رہی ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی ماں باپ کا بھی نکال رہی ہے خرچہ. اگر آپ کو آپ کے ماں باپ نہ ملتے تو کیا کرتے اس بڑھاپے میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب یہاں پہ آخری سچی مچی کی آخری بات, اب آپ یورپ سے یہ لے رہے ہو بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, یہ فلسفہ تو لے رہے ہو, لیکن جو ان کی حکومتوں میں ایک مینجمنٹ ہے کہ بوڑھوں کو وہ خود پالتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے کہ بوڑھے اولاد پہ بوجھ بنتے ہی نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے آپ کے ویسے ہی نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں گورنمنٹ نے بھی نہیں پالنا آپ کو. آپ نے 2 بچوں والا سیٹ اپ لے لیا کس سے؟ گورے سے, اور بڑھاپے میں وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. وہ گورنمنٹ آپ کی اتنی نیک نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پالے. وہ اگر کسی کا خیال ہے ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ والا علاج ہوگا جو آغا خان کے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2-3 تھپڑ مارے, آنکھ کھل جائے گی اس کی انشاءاللہ. یہ خواب میں اس طرح کی چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں. تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی نہ آپ کی. آج اگر کوئی بوڑھا غریب کھا رہا ہے نا, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کھا رہا, بچوں کی وجہ سے کھا رہا ہے. آپ نے بچے بھی روک دیے تو ایک سورس آف انکم تھی اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور گورے کی اگر اولادیں زیادہ ہوتی تو آج جتنی ترقی پر ہے اس سے ڈبل ترقی ہوتی ان کی, کیونکہ یہ بڈھے حکومتوں پہ بوجھ نہ بنتے, سورس آف انکم کمانے والے بازو زیادہ ہو جاتے. جوان آدمی بوجھ نہیں بنتا, بچہ اور بوڑھا بوجھ بنتا ہے. تو بچپن تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپا جلدی ختم نہیں ہوتا. 30 سال 40 سال تک چلتا ہے بڑھاپا, 60 سال کے بعد شروع, اور پاکستان میں تو 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہے. تو 40 سال آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ, اور گورنمنٹ کہاں سے کمائے گی؟ وہ بھی تو افراد سے ہی کماتی ہے. تو آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو اور بہت سارے ذرائع بھی استعمال کریں. ان بہت سارے ذرائع میں گروتھ ریشو کو بڑھانا بھی ہے. اگر کم کر دیا تو ترقی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جائے گی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کسی نے کہا پیسہ کماؤ بڑھاپے میں نوکر رکھ لو. اول تو یہ بات غلط ہے, نوکر تمہارا کیا محبت تھوڑی دے گا, وہ تو تنخواہ کے لیے ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا پھر؟ نہیں یہ بات, آپ نے بڑھاپے کے لیے نوکر رکھ لیا, آپ تو کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے, یہ تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا. تو نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کس کو رکھے گا؟ وہ بھی نوکر رکھے گا. اس کا مطلب وہ خود سیٹ ہے. وہ سیٹ ہوتا تو تمہارا نوکر کیوں ہوتا پھر؟ وہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, جیسے چل رہے ہو نا ایسے چلتے رہو آپ لوگ. بچے 2 ہی اچھے. خلاصہ یہی نکلا کہ بچے کیا ہیں؟ 2 ہی اچھے. تو اپنی لائف کو برباد کر لو میرے بھائی. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اولادیں ہو گئیں,
آپ نے میرے چہرے پہ کبھی غم کے آثار نہیں. لوگ کہتے ہیں موسیٰ کا پیسہ آ رہا ہے. ابے بھائی ہمارے پاس تو اب تھوڑے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں یہ 1 آدھ سال میں. ہم تو ممبر پہ اسی طرح پہلے سے بھی خوش ہیں, اب بھی خوش ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں, میں بڑی دعوے نہیں کر رہا, بچوں کی وجہ سے, بیگموں کی وجہ سے. ہم نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ خوشی رکھے آپ لوگ کی کہیں نظر نہ لگ جائے. بعض دفعہ جب بھی کوئی تعریف کی بات کی ہے نا کوئی ٹینشن آئی ہے مجھے. جب بھی میں نے ممبر پہ کوئی کہا ہے نا یوں تو کچھ نہ کوئی ٹینشن, کوئی نظر لگا کے جاتا ہے کم وقت. تو یہ میں خوش نہیں ہوں میرے بھائی, میرے تو بدعمالی ہیں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اگر اور ہم نیک ہوتے تو شاید بہت ہی اچھے ہوتے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کو برے آدمی ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے, اللہ نے مولویوں کو خوش اس لیے رکھا ہے کہ وہ نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. وقت پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, دبا کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں. ایک آدھ آڑا ترچا تو ہر گھر میں ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنی بڑی ٹینشن بنا. ابے ایک آدھ آڑی ترچی چیزیں ہر گھر میں, وہ نظر بس سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحت بہت خاندانی تھی, 80 سال کے قریب پہنچ گئے تھے, لیکن کوئی بیماری نہیں تھی. اور حضرت کے والد صاحب نے, جو میرے شیخ تھے نا, ان کے والد صاحب نے 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا 80 سال میں, بعد میں تحقیق ہوئی 80 نہیں 90 سال میں, اور ان کے اولاد بھی ہوئی. ٹینشن والے آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے؟ 90 سال میں دوسری شادی اور پھر اولاد بھی ہوئی ہے. سمجھتا رہنے دو, تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو ملے گا اور بہت سارے لوگوں میں ملے گی یہ چیز, صرف اس لیے کہ وہ مولوی نیچر سے بغاوت, جو صحیح مولوی ہوگا, اور انگریز نیچر سے باغی ہے. انگریز کیا ہے؟ نیچر سے باغی. وہ فطرت پہ نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ جب فطرت سے ہٹو گے نا تو برباد ہو جاؤ گے آپ. تو 90 سال میں, تو ہمارے حضرت کی بھی صحت بہت ٹائٹ تھی. حضرت 80 سال میں فرمایا کرتے تھے میں بالکل جوان ہوں. مطلب یہ تھا میری شادی ہوگی, بچہ پیدا ہوگا. یہ صاف لفظوں میں نہیں کہتے تھے, لیکن ویسے بتاتے تھے کہ میں بالکل ینگ ہوں. کیونکہ حضرت کے لیے رشتے آتے تھے 80 سال کی عمر میں بھی, تو حضرت انکار کر دیتے تھے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ان کی ایک ذاتی رائے تھی, تو وہ نجی ایک طور پہ انہوں نے غور کیا تھا نا, اوور آل تو ان کے اس پہ تحقیق ہی نہیں کی انہوں نے. تو ان کا یہ تھا کہ میں اگر دوسری کروں گا تو میں دین کے کام کر رہوں گا نہیں, ورنہ یعنی رشتے آتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے نا. تو کسی نے کہا کہ حضرت شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے حضرت کی. فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں بالکل جوان ہوں. میں جو رشتوں کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, تو میں پھر اس کاموں سے رہ جاؤں گا. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کرے گی. یہ بھی ایک دین ہی کا کام ہے, عوام کو پروموٹ کرنا, عوام کو اس میں موٹیویٹ کرنا. تو اب کیا تھا, اتنی ٹائٹ صحت تھی, لیکن حضرت کو ایک بیماری تھی. کبھی کبھار حضرت کی باڈی میں ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا جو 2-2 3-3 دن چلتا تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, فرماتے تھے میرے پاس اس کا علاج ہے, میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں ہونے دیتا ہوں. اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہونا. نہیں آئی بات, تھوڑا سا چلو یار. اب یہ کیا ہر چیز میں دوا لو, یہ ہو رہا ہے آج کل. دیکھو نا, چھینک آئی, خان ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے. ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے, یہ کر لیا. ذرا سی باتوں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ بھائی کچھ تھوڑا بہت چلتے رہنے دو. زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی